حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، کروڑ لاکھ عیسن اور مضافات سے تشریف لائے ہوئے غیور خالص سنی دوستو، السلام علیکم۔ آج کی تاریخ میں دن تو 12 ربیع الاول کی مناسبت سے تھا، لیکن اس وقت 13 ربیع الاول ہو چکی ہے، 1439 ہجری، 29 ستمبر 2023 عیسوی۔ مدرسہ نصرت العلوم کروڑ لال عیسن کے خوبصورت صحن میں محتمم جامع اعظہ پیکر اخلاص حضرت مولانا قاری فدا الرحمن فاروقی دعوت فیوز ہوں، ان کی دعوت پر میں بھی حاضر ہوا اور آپ بھی تشریف لے آئے۔ اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ یقیناً آپ حضرات بڑے ہی اخلاص کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اپنے آرام کو اور کام کو چھوڑ کر تشریف لائے ہیں۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہر سانس اور قدم کے بدلہ میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں کوشش کروں گا کہ دن کی مناسبت سے، مہینے کی مناسبت سے، اور جو مجھے حکم ہوا اور جو رب نے شرع صدر کر دیا، میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں اپنی معروضات پیش کروں گا۔ لیکن آپ کا دھیان میری جانب رہے گا، آپ کی توجہ طالب علم کی جانب رہے گا۔ علماء کرام، خطباء کرام تقاریر کیا کرتے ہیں، باتیں کیا کرتے ہیں، میں طالب علم ہوں۔ آپ دائیں بائیں دیکھیں گے تو میں کسی خطیب کی طرح شاید بات نہ کر سکوں، مجھے بات بھول جائے گی۔ میں حساس طبیعت کا بندہ ہوں اور تھکاوٹ بھی اپنے عروج پر ہے اس وقت، کیونکہ صبح میں نے 11 بجے مظفر گڑھ میں بیان کیا، پھر ابھی آپ کے قریب دین پور میں بیان کیا، ایک دو جگہوں پہ نہیں پہنچ سکا آپ کی وجہ سے۔ وہاں جاتا تو آپ کے پاس حاضر نہ ہو سکتا، اس لیے یہاں آپ کی خدمت میں آ گیا۔ آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ کا مکمل دھیان اور توجہ طالب علم کی جانب رہے، کوشش فرمائیں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ سے راضی رہے۔ اگر میری گفتگو کے دوران مہمان تشریف لاتے ہیں تو انہیں بے شک دیکھیے گا، لیکن نگاہوں سے دیکھیے گا، دماغ ادھر نہ لے جائیں۔ باتیں سمجھتا ہے؟ اگر آپ کی سوچ اور دماغ بھی ادھر چلا گیا تو میری بات درمیان میں ادھوری رہ جائے گی۔ ربیع الاول کا مہینہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، میلاد، پیدائش کے حوالے سے ہر مکتبہ فکر اپنے ذوق کے مطابق پروگرام کا انعقاد کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے، تاکہ ہماری نئی نسل کے نالج میں، اس کے علم میں یہ باتیں آتی رہیں کہ ہمیں حضور سے کتنی نسبت ہے، کتنی محبت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، میلاد ہوا، توجہ میری جانب، کروڑ لال عیسن میں نہیں ہوا، مکہ میں ہوا۔ مجھے دھیان سے سنو گے تو میں سناؤں گا۔ کروڑ لال عیسن میں آپ کی
ولادت نہیں ہوئی؟ کہاں ہوئی؟ پھر سے بولیے کہاں ہوئی؟ اور اگر آپ کہیں مجھ سے غصے نہ ہوں، ناراض نہ ہو جائیں، تو میں ایک بات عرض کروں، عوام کہتی ہے حضور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، علماء فرماتے ہیں حضور 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، مولانا احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں حضور 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی المعروف 11ویں والی سرکار، وہ اپنی کتاب غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں حضور 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ پریشان نہیں ہونا، حیران ہو سکتے ہیں۔ پھر سے قبلہ میں سن لیجیے، ساؤنڈ والا بھیا کہاں بیٹھا ہے، ایکو تھوڑی سی کم کرو، آواز کھولو، جملے میرے دھیان سے سننا، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، توجہ ہے میری جانب کی؟ سبحان اللہ۔ میرے صرف وہ تاریخیں نہیں یاد رکھنی جو میں تاریخیں بول رہا ہوں، تاریخوں کے آگے پیچھے جو میں لفظ بول رہا ہوں ان لفظوں کو دھیان سے سنیے گا۔ عوام کہتی ہے حضور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کون کہتی ہے؟ پھر سے بولیے، لطف آئے گا آپ کو میرے ساتھ بولنے کا۔ عوام کہتی ہے حضور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، علماء فرماتے ہیں حضور 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، مولانا احمد رضا خان بریلوی اپنا فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں حضور 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں حضور 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ قاضی کہتا ہے جو جسے مانتا ہے یہ بات بھی اس کی مانی۔ سبحان اللہ، نہیں بات سبحان اللہ، جو جسے مانتا ہے یہ بات اسی کی مانی۔ جو علماء کو مانتا ہے وہ 9 ربیع الاول مانے، جو عوام کو اپنا رہنما مانتا ہے وہ 12 مانے، سبحان جو اللہ، مولانا احمد رضا خان بریلوی کو اپنا امام مانتا ہے وہ 8 مانے۔ سبحان اللہ، جے بولنا ہے میرے نام سے میں گل کرا نہیں تو میں چل جانا، بعد پورا ہو گیا۔ جو شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنا پیر رہنما مانتا ہے وہ 10 محرم کو مانتا ہے۔ بہرحال اس بات میں بھی زیادہ نہیں جاتا، بات یہ ہے کہ حضور پیدا ہوئے، پیارے آقا کی ولادت ہوئی، پیارے آقا کا میلاد ہوا، کروڑ لال احسن میں بھی نہیں ہوا، پاکستان نہیں ہوا، لاہور اسلام آباد میں نہیں ہوا، کسی چوک چوراہے میں گلی میں بازار میں نہیں ہوا، رب نے جہاں محبوب کو بھیجنا تھا اللہ نے اس جگہ کو چنا۔ سبحان اللہ، سنی بولے، سنی بولے، سبحان اللہ، نے اس جگہ کو چنا، ساری دھرتی سے عرب کو چنا، عرب سے حجاز کو چنا، حجاز سے مکہ کو چنا، مکہ سے بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر کو چنا، وہاں محبوب کو بھیجا۔ سبحان اللہ، پھر ذرا کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، میرے ساتھ بولتے رہو، مجھے یوں محسوس نہ ہو کہ میں شب جمعہ میں بیان کرتا ہوں، سبحان یہ بولتے رہیے۔ شب جمعہ گزر گئی، آج شب جمعہ نہیں ہے۔ حضور کی ولادت ہوئی، پیارے آقا کی پیدائش ہوئی، سب توجہ، سیدہ آمنہ کے آنگن میں، سیدہ آمنہ کی گودی میں، آمنہ دیکھ کے کہتی ہیں اتنا حسین مکھڑا، اتنا پیارا، اتنا خوبصورت، میں نے آج تک ایسا حسین نہیں دیکھا۔ میں کہا کرتا ہوں یہ جملہ تو ہر ماں بولتی ہے اپنے بچے کے بارے میں، اسے اپنے بچہ بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں حلیمہ آتی ہیں، وہ آ کے کہتی ہیں آمنہ کیا کہتی ہو، تو نے ایسا حسین نہیں دیکھا؟ یوں کہہ رہی ہو نا جیسے بڑا جہان گھومتی ہو، تو نے تو صرف قریشیوں کو دیکھا ہے، صرف اپنا ٹبر دیکھا ہے، صرف اپنا خاندان دیکھا ہے، مجھ سے پوچھ میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عبد المطلب آ گئے، وہ کہتے ہیں مجھے بھی تو دکھاؤ، دیکھ کے کہتے ہیں آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، تم دونوں نے کیا دیکھا؟ یہ تھوڑا سا زمانہ، تھوڑے سے علاقے، تھوڑے سے لوگ، مجھ سے پوچھو، میں تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں، کبھی عراق جاتا ہوں، ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں جبریل امین بول اٹھتے ہیں کائنات والو تم کہتے ہو ایسا حسین ہم نے نہیں دیکھا،
تو چیزیں دیگری تم سب نے جو بھی دیکھا، آج کا زمانہ دیکھا، آج کے لوگ دیکھے، آج کا حسن دیکھا، آج کے چہرے دیکھے، آج کے مکھڑے دیکھے، مجھ سے پوچھو میں کب سے ہوں، کب سے دیکھے آ رہا ہوں۔ ارے میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی، آج کاٹ بیٹھی۔ مجھ سے پوچھو ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ رب بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا۔ مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں نے محمد کو بنایا ہے۔ خدا کے کامل خیال کرے گا کسی کا کامل خیال کو نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسی کا حسن و جمال کو، خدا کے کامل خیال کرے گا کسی کا کامل خیال کو نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسی کا حسن و جمال کو نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ کو سونا مدنی تو پھر ہوئے، جواب ملے عظیم کملا کسی نے چڑھے آئے بال کو نہیں، فلک میں چلتے ستارے دیکھن، زمین پہ کتنے نظارے دیکھن، فرش تو رہ کے عرش تے توڑی کتے بھی ملتی مثال کو نہیں، ہزارہ یوسف دے حسن عاشق کروڑا موسیٰ دے بننے ڈالے، میرے نبی دے بلال ورگا کسی دا عاشق بلال کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں دو چار باری منتیں اور کرنی ہیں پھر میں اٹھ کے ٹر جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میں تو میلاد سنا رہا ہوں، میں تھانوں ولادت سنا رہا ہوں، یہ علیحدہ گل ہے بھائی بٹھا کے سنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ میں میلاد سنا رہا ہوں، ایک ٹرا کے سنا نہیں بیٹھے سبحان بازاری ٹر کر کے کی سنانی ہے، مسجد دے ماحول سناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں یہو جہا بنایا ہی نہیں۔ پنجابی میری سمجھ آئی ٹھیک حضرت رہ رہے گجرا لے تھی ادھر نہیں گئے ہو پتہ نہیں کون ہاں جی آندھی ہے پنجابی یا نہیں آتی سمجھ کے آ جائے گی نا۔ اللہ فرماتے ہیں میں یہو جہا بنایا ہی نہیں۔ ہوں کوئی پوچھ سکتا ہے کہ رب کتنے کیا بھی میں یہو جہا نہیں بنایا، قرآن میرے سامنے پہ ہے، توجہ رکھنا طالب علم۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تسی چپ کرو میں بولنا سبحان اللہ سبحان اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرماتے ہیں میں احسان کیتا، میں کیا کیتا؟ سارے بولو تو میں سنا احسان کیتا، میں کیا کیتا؟ میں ہاتھ جوڑ کے رس کرنے لگا ہوں، ہاتھ جوڑ کے۔ میرا ایک اپنا تخیل ہے، میرا اپنا اسلوب اور ذوق ہے، بات وہی جو حضرات بیان کیا کرتے ہیں، معنی وہی جو بیان کیا کرتے ہیں، لیکن میرا ایک اپنا اسلوب ہے، میں ہاتھ جوڑ کے رس کرنے لگا ہوں۔ میں یہی کہوں گا کہ شاید سبقت لسانی کی وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے۔ کہہ دیا جب اس آیت کو بیان کیا جاتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے اللہ نے پانی دیا احسان نہیں جتایا، رزق دیا احسان نہیں جتایا، زندگی دی احسان نہیں جتایا، اولاد دی احسان نہیں جتایا، شہرت دی احسان نہیں جتایا، رزق دیا احسان نہیں جتایا، نبی کو بھیجا محبوب دیا احسان جتایا۔ میں اس معنی کو ادھورا معنی سمجھتا ہوں، نامکمل معنی سمجھتا ہوں۔ میرا ذوق یہ ہے اللہ نے پانی دیا احسان جتایا، صحت دی احسان جتایا، زندگی دی احسان جتایا، اولاد دی احسان جتایا۔ میں نہ سمجھوں تو علیحدہ بات ہے نا، اس کے احسان جتانے کے انداز جدا ہیں۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میری اللہ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ اس کا انداز ہے نا، اس کا انداز ہے انسان کے جتلانے کا۔ صاحبان مجھے سن رہے ہیں آپ؟ انداز ہے اس کے احسان جتلانے کا۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں نہیں گن سکتے، میری اچھا اب توجہ، نعمتیں بھی نہیں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، میری ایک نعمت نہیں گن سکتے۔
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह इतना करो मेरे को नाम ही ना करो। अल्लाह पानी नेमत, अल्लाह रातें नहीं गिर सकता, अल्लाह गिर ली नेमत। अल्लाह एक नेमत नहीं गिर सकती, अल्लाह गिर ली आँख नेमत, अल्लाह रातें नहीं गिर सकते। अब मैं माना करने चला हूँ, बखील मत बनिएगा, बखील मत बनिएगा, मेरी मेहनत ज़ाया मत सुभान अल्लाह करना। और उलमा आपको बताएंगे बखील को जन्नत की हवा भी नहीं लगेगी, सुभान अल्लाह जन्नत की खुशबू भी नहीं आएगी, और जन्नत की खुशबू कई मील दूर से आती है। इसका मतलब है बखील जन्नत से बहुत दूर होगा। सुभान अल्लाह समझो, अल्लाह आँख नेमत, पानी नेमत, गिल्ली, और अल्लाह का दावा क्या है? क्या दावा है? नहीं, अब माना करने लगा हूं। अल्लाह आँख नेमत, अल्लाह फरमाते हैं नाम लेके नहीं, गिन के बता आज तक कितना देखा। सुभान अल्लाह आज तक कितनी दफा बैतुल्लाह देखा, सुभान अल्लाह चेहरा देखा, कितनी दफा मेरी किताब को देखा, सुभान अल्लाह कितनी सुभान दफा अल्लाह दुनिया में बिखरे हुए नजारों को देखा। सुभान अल्लाह ये एक नेमत अल्लाह फरमाते नहीं गिन सकता, गिन के बता, नाम लेके नहीं, गिन के बता कितना पिया, कितना नहाया, कितना वजू किया, कितना फसलों को लगाया। अल्लाह जुबान नेमत, अल्लाह फरमाते नहीं गिन सकता, नाम लेके नहीं, गिन के बता कितना बोला, कितना चखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ जल्दी होनी है तो लेकिन माना एक और से नहीं चाह रहे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जल्दी तो नहीं चौकी। जितना भी कोई तो मेरी जानिब रखना, ये आजकल क्योंकि ये डिजिटल कैमरे हैं और पेंटर मुख्तलिफ कई पहलू, कई केमिकल को मिला के नए नए कलर बनाते हैं। वो जितने कलर बनाए ना वो बाद में बनाएंगे, वो तमाम कलर पहले से आपकी आंख के इस ठेले में रब ने रख दिए। बेशक सुभान अल्लाह वो ये ठेला उन्हें देखता है, वो टैली होता है, तो फिर आपको पता चलता है ये फलां कलर है, और रब ने पहले से रख दिया। बेशक सुभान अल्लाह जितने कोई बावर्ची, कोई कुक नए नए खाने आपको तैयार करके दे और कहे नए जायके लाया हूँ, वो सारे जायके बाद में बनाएगा। रब ने वो तमाम जायके पहले से ज़बान के इस लोथड़े पर रख दिए। सुभान अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं मेरी एक नेमत भी, ये जो अल्लाह ने महबूब की आमद पर फरमाया ना, लक़द मन्नल्लाह, अब तवज्जो रखना, मन्नल्लाह कहते हैं ऐसा एहसान जिसका बदल न हो। सुभान अल्लाह जिसका बदल अब ये हजरात तो समझ चुके, मेरे जो असातिज़ा तशरीफ फरमा है, उलमाए किराम असातिज़ा भी होते हैं, वो तो समझ गए। आवाम को समझाने के लिए एक जुमला बोलने लगा। सुभान अल्लाह बदल का क्या माना? ये जो पढ़े लिखे लोग जब किसी के यहाँ ताज़ियत के लिए जाए ना, किसी का नुकसान हो जाए, ताज़ियत के लिए जाए, तो उसे जाके कहते हैं भैया परेशान ना हो, अल्लाह तुझे नेमुल बदल अता करे। क्या मतलब? कारोबार में नुकसान हो गया, ये ऐसा नुकसान है जिसका बदल है। बेटा छोटा फौत हो गया, अल्लाह बदल अता फरमाए। ये ऐसा नुकसान है जिसका बदल है, बदल हो सकता है, अल्लाह और देगा, मकान और देगा, कारोबार और देगा, पैसा और देगा, औलाद। लक़द मन्नल्लाह, ऐसा एहसान जिसका बदल ना हो। अब मैं हाथ जोड़ के, मेरा अपना ज़ौक़ है, मैं उस ज़ौक़ में माना करने लगा हूँ। हमने रब से मांगी दौलत, अल्लाह ने उठाई दे दी। हमने रब से मांगी शोहरत, अल्लाह ने उठाई दे दी। रब से मांगी सेहत, उठाई दे दी। औलाद उठाई दे दी। जाओ जलाल उठाया दे दिया। ये सारा कुछ देने के बाद
दिया, मैंने तुम्हें वो दे दिया जो मेरे पास एक ही था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तुम्हें वो दे दिया जो मेरे पास एक ही था। इसलिए मैंने कहा, रब बोल उठा कि मैंने ऐसा और बनाया ही नहीं है। वो सुबह रबी की शहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में डाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का पर्दे, वो रहमत का झाला, वो आदम का ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाह हैं, जमीन के हसी सब नजारे गवाह हैं। वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नजाकत उमंगों की माला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर वाला, तो समझे तो कोई उसे होश वाला। वो हर मोजज़े में नबियों से आला, वो तकवीम में आसन में सबसे निराला। वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तख्लीक कुदरत की बाहों में देखा। वो इज्जत में अव्वल, वो अजमत में अव्वल, शौकत में अव्वल, वो रिफ़त में अव्वल, इफ़्फ़त में अव्वल, वो इस्मत में अव्वल, चाहत में अव्वल, कुदरत में अव्वल। यूसुफ से पहले, साले से पहले, यहया से पहले, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया, वो आबाद करने जहान आ गया है, वो सबकी खुशी का सामान आ गया है। कौन आया? वो किसरा के टिंगरे गिरे जा रहे हैं, यहूदी भी देखो मरे जा रहे हैं, मसीही भी मातम करे जा रहे हैं। जमाले मोहल्ला, कमाले ताला, निगाहों की जन्नत, नबूवत का ताला, वो मकसूद कौनो मकान आ गया है। हीरा से वो सूर फरान आ गया है, रिवायत बताने एहसान आ गया है, खुदा का ज़मीन पर बयान आ गया है, वो सारे का सारा कुरान आ गया। जमाले मोल कमाले ता सुभान सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह भी कहा करें सुभान। सुभान अल्लाह तशरीफ लाए हैं तो उन्हें ज़हमत नहीं दिया करता मैं, मेहमानों को साइड में बैठाएं, एहतराम करें, इकराम करें, लेकिन बोलने से अब सुन नहीं। सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह कमाले सुभान अल्लाह कमाले ताला, निगाहों की जन्नत। एक बात मैंने दिल में कही, मुझे लुत्फ आया, उसका मैं आपके हवाले करूं अगर इजाजत है तो। सुभान अल्लाह इजाजत है? लेकिन मुझे सुनिएगा। मैंने अर्ज किया ना कि पहले आप खुतबा को सुनते रहते हैं, मैं तालिब इल्म हूं, मेरी बात को मतलब ध्यान कहीं और चला जाए तो वो फिर मेरी बात में शामिल नहीं हो सकता दोबारा। फिर थोड़ी दूर के बाद ही आएगा, वो जब आएगा तब तक मैं अगले से जमाले आका का हुस्न, मेरे आका का जमाल, मेरे आका का हुस्न कैसा, जमाल कैसा। हज़रत अनस फरमाते हैं, लोगों मैंने रेशम भी दबाया है और मोहम्मद के हाथों को भी दबाया है। मैंने रेशम को भी इतना नरम नहीं पाया जितना मोहम्मद के हाथों को नरम। साहबी रसूल मस्जिद नबवी के शहर में दाखिल हुआ तो दाखिल होकर देखते ऊपर चौदहवीं रात का चांद है और मस्जिद के दरो दीवार चमक रहे हैं। शहर में आका सुर्ख चादर ओढ़कर आराम फरमा, सुर्ख चादर प्यारे आका शहर में आराम फरमाए, मस्जिद के दरो दीवार चमक रहे हैं, ऊपर चौदहवीं रात का चांद है। साहबी कहते हैं मैं सोचने पे मजबूर हो गया, ये जो रोशनी है उस चांद की है या इस चांद? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रिवायत करेंदा है इब्ने मरारा, मैं एक शख्स डिठा मोहम्मद प्यारा, जनो चौदहवीं सी ते कोई कोई सितारा, मैं दोहां नु वेखां दोबारा दोबारा। सुभान अल्लाह ज़ौक़ अल्लाह बोले ज़ौक़। रिवायत करेंदा है इब्ने मरारा, मैं एक शख्स डिठा मोहम्मद प्यारा, जनो चौदहवीं सी ते कोई कोई सितारा, मैं दोहां नु वेखां दोबारा दोबारा। खुदा दी कसम चन मध्यम दिशावे मोहम्मद का चेहरा सोना नजरी। आका का हुस्न, मेरे आका का जमाल, कैसा जमाल, कैसा हुस्न। पर जो एक बात है उसकी,
मेरा जी चाह रहा है कि मैं आपको सुना दूं। बास बंदे दूर से बड़े सोहने लगते हैं, सुभान अल्लाह छोड़ना सिर्फ छोड़ना। बास बंदे दूर से बड़े हसीन लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े सोहने लगते हैं। और ये सोशल मीडिया पे जो जवान होते हैं ना, वो अच्छी तरीके से समझेंगे मेरी इस बात को। हाँ, वो जो खूबसूरत सी डीपी लगा के उसके पीछे हो जाते हैं। आज बंदे दूर से बड़े सोहने लगते हैं, बंदा नेड़े जावे थे कहता मैं माफी हूँ। वो जो है अब बंदा कहता यार गलती लग गई, मैं कुछ और सोने लग जाता। बाद बंदे दूर से सोने लगते हैं, नेड़े जाओ तो नहीं है वाकया नहीं आता। इसे यूं कन्वर्ट करता हूँ, अल्लाह करे किसी के ज़मीन के दरवाजे पर दस्तक भी हो जाए मजाक मजाक में। बास बंदे दूर से चंगे लगते हैं। सुभान अल्लाह बंदा कहता है यार गल्लां भी बड़ियां सोहणियां करता है, हुलिया भी बड़ा वधिया है, क्यों ना रल के कारोबार कर लीए। सुभान अल्लाह बंदा कन्नां नूं हथ ला के बात सही है। गल लग गई है, मेरे घर ठिकाने लग गई है। सुभान अल्लाह गल कुछ समझ आती है, दिल नूं लगी है। बास बंदे दूर से सोहने लगते हैं। बोल पाना मेरी गल ना सुनियो, नजदीक जाओ तो वैसा नहीं होता। बास बंदे दूर से प्यारे लगते हैं, नजदीक जाओ तो वैसा नहीं होता। मेरे आका को दूर से देखो तब भी सोने। मनोलो तो कभी आया। मेरे आका को नजदीक जाके देखो तब भी सोने। और ये जुमला यूं ही नहीं कह दिया, दूर से देखा ना जिन्होंने, उन्होंने भी मुझे बताया। सोचना 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 क्या कह रहा हूं। जिन्होंने दूर से देखा ना, उन्होंने भी मुझे बताया। और जिन्होंने मिंबर के सामने बैठ के देखा, उन्होंने भी मुझे बताया। जिन्होंने दूर से देखा वो 14 सदियां बाद बोल उठे, बलगल ओला बेकमाले, बलगल ओला बेकमाले, कशफत तुजा बेजमाले, असनत जमीओ खसाले, सल्लू। जिन्होंने दूर से देखा, उन्होंने मुझे बताया, ए रसूल अभी खातमुल मुरसली, कुछ कोई नहीं, कुछ कोई नहीं, उसमें कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी जात मंदिर पे लाई गई। जिन्होंने नेड़े होके देखा, सामने बैठ के देखा, उन्होंने मुझे बताया। मिन कलम तरकत सुभान अल्लाह। ओ बोलो जरा मेरे सुभान वासनु मिन कलम तरकत आईनी वाजमल मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ली आइब खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ली आइब कान्नक कद खुलिकता कमा तशाउ कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, हजरत हसन कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा तखय्युल है, मेरा तसव्वुर है, मेरा तखय्युल है, मनो इवें लगदा है जिवें अल्लाह ने सारी कायनात अपनी मर्जी नाल बनाई है, तुहानू तुहाडी मर्जी नाल बनाई। आशनु मिन कलम तरकत आईनी वाजमल मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ली आइब कान्नक कद खुलिक। क्या कहने उनके, क्या कहने उनके, क्या कहने उनके जिन्होंने सामने बैठ के देखा, क्या कहने उनके, मैं कुर्बान जाऊं उन पर जिन्होंने सामने बैठ के देखा। कभी मक्का में देखा, कभी मदीना में देखा, कभी उहद में देखा, कभी बदर में देखा, कभी हुनैन में देखा, कभी तबूक में देखा, कभी गली में देखा, कभी मस्जिद में देखा, कभी मिंबर पे देखा, कभी बाजार में देखा। वो देखने वाले देखते रहे, बताते रहे, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अपनी अम्मा पर, मैं कुर्बान जाऊं सैयदा पर, तैयबा पर, ताहिरा पर, आयशा पर, जिन्होंने वज़फ़ा का मुखड़ा अपनी गोदी में रखा, देखा, फिर मुझे बताया। लमा शमसन वलिल आफाक शमसी, कायनात आले ए सूरज केड़ा सोना है, जेड़ा मेरा मोहम्मद सोना।
مجھے لگتا ہے کہ آپ کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ شاید اندر پھر قاضی صاحب یہاں تشریف نہ لیں. آپ بیداری کا ثبوت ہیں، وہ اتنے دور سے تشریف لائے ہیں اور اس انداز میں وہ جو ہے اپنے جذبات کا اظہار فرما رہے ہیں اور آپ خاموشی دکھا رہے ہیں. آپ ان کی ہر طرح سے حوصلہ افزائی فرمائیں اور ان کی خدمت کریں. مکمل آپ جو ہیں آگے بڑھ کے نکلیں، آپ بیٹھے نہ رہیں اس طرح، اور اپنی بیداری کا ثبوت دیں تاکہ آئندہ بھی قاضی صاحب یہاں خوشی سے تشریف لائیں ہمارے پاس. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت دی گل تو پریشان تو نہیں ہوئے؟ کوئی گل نہیں. کہنے میرے آقا کے حسن کی حضرات کو ایک اور بطور سبق کے اور مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے کام آئے گا یہ جملہ. میں بھی چہرے پڑھ لیتا ہوں. گل کیڑی گل کی دے کام آئے؟ میرے آقا کا حسن، میرے آقا کا چہرہ. ابو بکر دیکھے، عمر دیکھے، عثمان دیکھے، طلحہ دیکھے، سعد دیکھے، سعید دیکھے، عبد الرحمان دیکھے، ابو سب نے دیکھا یوں یوں کر کے، یوں یوں سامنے بیٹھ کے. دو ہیں جنہوں نے یوں کر کے سب نے دیکھا یوں کر کے. دو ہیں جنہوں نے یوں کر کے دیکھا. اس طرح یوں سجا کر یا غار میں صدیق نے دیکھا یا گھر میں صدیقہ نے دیکھا. میں ایک جملے کی گرہ لگانا چاہتا ہوں حضرات علماء کرام کی توجہ، خطباء کی خصوصاً توجہ. ابو بکر دیکھے، عمر دیکھے، عثمان دیکھے، علی دیکھے. توجہ میرے یہ تو دیکھے ہی دیکھے، صحابہ دیکھے، اہل بیت دیکھے، حفصہ، خدیجہ، میمونہ، ماریہ، صفیہ، سودا، جویریہ، حبیبہ، انہوں نے نظارے کیے. فاطمہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم، انہوں نے دیکھا. حسن و حسین نے دیکھا. توجہ، یہ تو دیکھتے ہی رہے، دیکھتے ہی رہے، دیکھتے ہی رہے. گھر میں دیکھا، بازار میں دیکھا، گلی میں دیکھا. میرے آقا کا چہرہ تو وہ چہرہ ہے جس چہرے کو بنانے والا خود دیکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس ذہن میں آئی سبحان اللہ منو لطف نہیں آ رہا. منو لطف، سبحان اللہ منو بھی تو کوئی لطف آنا ہے تو میں گل سنانی ہے. سبحان اللہ. اب کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں دیکھ رہا. کہاں میں کوئی چیز ہے، خلا میں ہے، ہوا میں ہے، فضا میں ہے، تحت الثری میں ہے، جہاں ہے کہکشاؤں میں ہے. کوئی ہے جو رب کی نظروں سے اوجھل ہو؟ پھر اس جملے کا کیا معنی کہ رب دیکھے؟ توجہ، قرآن مجید کا طالب علم ہو میری جانب توجہ رکھنا. اللہ فرماتے ہیں محبوب قد نرا تقلب وجہک قد نرا قد نرا تقلب قد نرا قد نرا تقلب وجہک فی السماء قد نرا ارا یرا نرا. محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء. محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا میں اللہ تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا. سبحان حسن تو وہ حسن ہے. اب توجہ رکھنا صاحبان، ولادت ہوئی حضور کی، پیدائش اسی پہ کھڑا رہا تو وقت بہت لمبی چلی جائے گی، بہت دور چلی جائے گی. لیکن میں کوئی پیغام بھی تو تم کو دینا چاہتا ہوں، مجھے اس جانب آنے دیجیے. محرم ہے، اس کا ایک پیغام ہے. ذی الحجہ کا مہینہ، اس کا ایک پیغام ہے. توجہ، سبحان اللہ. سبحان رمضان اللہ کا مہینہ وہ ایک پیغام لے کے آیا کہ کیوں آیا، کس وجہ سے آیا، کیا آپ کو بتانے آیا. ذی الحجہ کا مہینہ اپنے اندر ایک پیغام لاتا ہے. محرم کا مہینہ اپنے اندر ایک پیغام لاتا ہے. قاضی کروڑ لال احسن میں سنیوں کو بتا کے جا رہا ہے ربیع الاول بھی پیغام لاتا ہے. سبحان اللہ. جملہ میرا اس دھیان سے سننا، جو جس طبقے سے تشریف لایا ہے اس دھیان سے سننا کہ میں اپنے نامہ اعمال کے لیے بھی اور آپ کے نامہ اعمال کے لیے بھی جملہ بول رہا ہوں. دل کی
دل کے کانوں سے میرا یہ جملہ سننا، آپ کے دل پہ انشاءاللہ یوں پیوست ہو جائے گا، مور لگ جائے گی آپ کے دل پر اس جملے کی۔ یہ جملہ دل سے سنیں، میں رب کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، آپ کے دل سے یہ جملہ باقی زندگی نہ نکلے، آپ کی قبر روشن ہو جائے گی۔ جو جملہ میں بولنے لگا ہوں، محرم کا مہینہ پیغام لایا ہے، رمضان کا مہینہ ایک پیغام دیتا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ پیغام دیتا ہے، ربیع الاول پیغام لے کے آتا ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو۔ سبحان اللہ کہ تم جو بچہ لاوارث ہو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو رات کدھر تھا۔ سبحان اللہ میرے لفظوں کو سننا دھیان سے، جو بچہ لاوارث ہو وہ رات 12 بجے آئے، 2 بجے آئے، 3 بجے آئے، جب جی چاہے آئے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا بیٹا کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا۔ سہیل نیش بزرگ تشریف فرما ہے، جتنے اچھے طریقے سے وہ میرا یہ جملہ سمجھیں گے شاید ہی کوئی اور سمجھے۔ جس کا بارش موجود ہو وہ پوچھتا ہے بیٹا کدھر تھا۔ سبحان اللہ کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا۔ توجہ، لاوارث بچہ، لاوارث لڑکا 2 بجے کیا 2 دن نہ آئے وہ نہیں پوچھتا اسے۔ اور جوانوں میری ایک بات یاد رکھنا، جو جوان بیٹھے جو بیٹے بیٹھے آپ سمجھتے ہوں گے نا کہ ابا دوائیاں کھا کر، سردی ہے، دھند کا موسم ہے، رضائی اوپر اوڑھ کر سو گیا ہے، میں جتنے بجے مرضی جاؤں نہیں سوتا، نہیں سوتا، رضائی اوپر اوڑھ بھی لے تو سب براتی نگاہیں پھر بھی دروازے کی جانب رہتی ہیں۔ سبحان اللہ ابھی آتا ہے نا تو پوچھتا ہوں، وہ کلی کترائے گا نہیں مجھے بتائے گا، میں پھر بھی پوچھوں گا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ سبحان اللہ بڑے تو بولے نا، جو باپ بیٹھے ہیں وہ تو بولے میرے چلے۔ جی بیٹا کلی کترائے گا، بہانہ بنائے گا، یہ پھر بھی پوچھے گا بیٹا بتا تو صحیح کدھر تھا، کیوں؟ اس کے سینے میں محبت ہے، یہ اس کا وارث ہے۔ ہاتھ جوڑ کے جملہ عرض کر رہا ہوں، کب سے وارث ہے، کب تک کا وارث ہے؟ سبحان چند اللہ سال پہلے وارث بنا، چند سال بعد تک کا وارث ہے، حضور قیامت تک کے وارث ہے۔ بے شک بولیے بولیے بولیے۔ سبحان اللہ توجہ، میں کچھ جملہ تھوڑا دے کے جانا گا انشاءاللہ جی دھیان نہ سنو۔ یہ چند سال پہلے بارش بنا اور اگلے چند سال معذرت کے ساتھ کوئی ناراض نہ ہو جائے، وہاں تک کا بارش ہے۔ حضور کیسے بارش ہے؟ یہ باپ پوچھے بنا نہیں رہتا کہ بیٹا کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں محبت ہے، تڑپ ہے کہ اس سے پوچھنا چاہتا ہے۔ میں ایک اور جملہ بولتا ہوں، شاید آپ کے دل پہ، نوجوانوں آپ کے دل پہ لگ جائے، میری قبر روشن ہو جائے گی اگر یہ جملہ میں آپ تک پہنچا سکوں تو، میرا فائدہ ہو جائے گا اگر یہ جملہ میں قاضی آپ تک پہنچا سکے، نامعلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے یا نہیں۔ باپ کہہ دیتا ہے بیٹے کو، بیٹا کچھ خیال کر، میرے پاس بیٹھا کر، میرے ساتھ باتیں کیا کر، میں خیر خواہ ہوں تیرا،
کافی ہے. میری تو جمع پونجی جو ہے میری زندگی کے لیے کافی ہے. میرا جو تھوڑی سی کھیتی باڑی ہے میرے لیے کافی ہے. یہ جو اب بھی میں نہ دن دیکھتا ہوں، نہ رات دیکھتا ہوں، نہ صحت دیکھتا ہوں، نہ بیماری، تیرے لیے تو کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو قاضی آپ کو جملہ مفت میں سنانے لگا ہے نا، یہ جب رب نے مجھے عطا کیا تھا میں اس ساری رات روتا رہا تھا. سبحان اللہ. یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا، کتابوں میں بھی نہیں ملے گا. یہ میرے رب کی عطا ہے، میں جو آپ کو سنانے لگا. یہ جب رب نے مجھے عطا کیا تھا میں روتا رہا تھا. توجہ، باپ کہتا ہے بیٹا میں جو اب بھی محنت کر رہا ہوں، نہ دن دیکھتا ہوں، نہ رات دیکھتا ہوں، نہ صحت دیکھتا ہوں، نہ بیماری دیکھتا ہوں، تیرے لیے. تو میرے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں، میری بات سننے کو تیار نہیں، میری بات ماننے کو تیار نہیں. مجھ سے بڑا تیرا خیر خواہ اللہ کے کوئی نہیں. حضور فرماتے ہیں امتیوں میں تو معصوم ہوں، میں ساری رات مصلی پہ کیوں کھڑا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو محبوب ہوں اس کا، میں تو معصوم ہوں، میں تو نبیوں کا امام ہوں. میرے پاؤں پہ ورم کیوں آ گیا ہے؟ صرف اسی لیے نا یا رب امتی. سبحان اللہ. وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں. میری سنتوں سے تیری توہین ہوتی ہے. میری جیسی خوشی منانے سے تیری ناک نہیں رہتی. میں تو معصوم ہوں، میں ساری رات مصلی پہ کیوں کھڑا. سبحان دوستوں توجہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ کے سینے میں محبت ہوتی ہے، باپ کے سینے میں تڑپ ہوتی ہے، باپ کے سینے میں تڑپ ہوتی ہے. لیکن سنو، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، قرآن میرے سامنے ہے، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بول رہا ہوں. ساری کائنات کے باپ اکٹھے کر لو، ان کی شفقت، ان کی محبت اکٹھی کر لو. رسول اللہ کے دل میں جو اپنے ایک امتی کے لیے محبت ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. بے شک. نہیں ہو سکتا اس کا مقابلہ. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں سے ایک لفظ میں نے لینا ہے، آپ کے حوالے کرنا ہے. ٹائم بہت زیادہ میں لے رہا ہوں آپ کا، معذرت چاہتے ہو. توجہ، اتنی محبت ہے باپ کے سینے میں. آپ مجھے سن رہے ہیں دھیان سے؟ اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے. ہائے ہائے، اگر میں کیسے سناؤں، کہاں کے سناؤں، کسے سناؤں، کس انداز سے سناؤں کہ وہ دلوں میں اترے. اتنی محبت ہے. باپ بیٹھے ہیں یہاں پر، میں بھی باپ ہوں، آپ بھی باپ ہیں، بھائی اپنی اولادوں کے باپ ہیں. اولاد کی محبت میں میں بھی لالچی ہوں، آپ بھی لالچی ہیں. لیکن نہ آپ مجھے لالچی کہیں گے نہ میں آپ کو لالچی کہوں گا. وہ لفظ ہی ایسا. آپ میرا ادب کرو گے، حضرت قاضی صاحب، خطیب صاحب، علامہ صاحب، میں آپ کا چودھری صاحب، رانا صاحب، فلاں صاحب، سردار صاحب، نمبردار صاحب، چیئرمین صاحب، حالانکہ ہیں آپ بھی لالچی. توجہ، سبحان اللہ. آپ بھی لالچی ہوں، میں بھی لالچی، لیکن نہ آپ مجھے لالچی نہ میں آپ کو لالچی. میں تو حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہیں، فلاں کو حضور سے محبت نہیں، ہمیں ہے، فلاں کو نہیں، ہمیں ہے. ہر تنظیم دوسرے پر، ہر مسلک دوسرے پر. میرے انداز سے یہ بات میری سنیں، پھر مجھے کوئی بتائے کہ ہمیں کتنی محبت ہے. سبحان اللہ. میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے بتا کے تو کوئی دکھائے، کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے تو دکھائے. ہوں میں بھی لالچی، ہیں آپ بھی لالچی، لیکن نہ آپ مجھے لالچی کہیں گے نہ میں آپ کو لالچی کہوں گا. ہاتھ باندھ کے رس کر رہا ہوں. ہاتھ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جس دن مجھے یہ آیت سمجھ آئی. میرے رونگٹے کھڑے، میں اس رات سو نہیں سکا جب آیت یہ مجھے سمجھ آئی. حضور کے سینے میں آپ کے لیے اتنی محبت ہے. اللہ نے قرآن میں محبوب کو لالچی کہا ہے. لقد جاءکم رسول
नगर, हरीस लालची को कहते हैं, हिरस लालच को कहते हैं। मैंने अपने मौला से सवाल किया, मौला आपने कहा था ये ओद का पहाड़ सोने का बना दो, मेरे आका ने कहा नहीं चाहिए। काफिर आए, तुझे इख्तियार देते हैं, दौलतें देते हैं, मेरे आका ने कहा नहीं चाहिए। अल्लाह चूल्हे में घास उगाती है, आपने लालची क्यों कहा मेरे आका को? मुझे बताइए तो सही, आपने मेरे आका को हरीस क्यों कहा? अल्लाह फरमाते हैं आयत पूरी तो पढ़, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तू अपनी औलाद को भला से दिलवाने के लिए लालची है, मेरा महबूब अपने एक एक उम्मती को जन्नत में मार दिलवाने के लिए। मेरी बात समझ आ रही है दोस्तों? हुजूर को कितनी मोहब्बत है, हुजूर को कितनी मोहब्बत है, अपनी उम्मती से हुजूर को कितनी मोहब्बत है। कुरान ना हो मैं मुजरिम हूँ, उलमा मेरे दाएं मैं तशरीफ फरमाऊँ। अल्लाह फरमाते हैं लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन। लालच कर रही अपनी उम्मत के, हरीसुन हरीसुन। एक और बात आई ज़हन में आपके हवाले कर, जिनकी वजह से मैं नमाज़ें छोड़ता हूँ, जिनके साथ गप्पे लगाने की वजह से मैं दीन का मजाक उड़ाता हूँ, बल्कि और बढ़ के झूला बोलता हूँ। ये इलेक्शन का दौर आने वाला है। जिनसे ताल्लुक बनाने की वजह से, जिनसे ताल्लुक बनाने की वजह से, जिन कौमी खजाने के लुटेरों के साथ महज सेल्फियाँ लेने की वजह से मैं दीन इस्लाम का भी मजाक उड़ाता हूँ, मेरी नमाजें भी ज़ाया होती हैं, मेरा दीन का भी बिगाड़ होता है। उसे जब कहो ना कि फला अफसर से तेरी अच्छी हेलो हाय है, ए कम मेरा भी करा दें, वो तेरे को लो फाइल फड़ के अंदर जाने कहेगा करा देंगा, दिल चाखेगा पहले अपना ते निबेड़ा। मेरी गल पंजाबी समझ आ रही को नहीं? सुभान अल्लाह। पहले अपना ते निबेड़ लवे, इन्हां दियां ते डर होनी ने, ये वोटर ते सपोर्टर ते कह नहीं रहते, पहले अपना ते निबेड़ा, वो भी तेरा नहीं होता। जे जाए कि वो अफसर अपनी तरफों उसको कोई तोहफा देवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तो हिस्सेदार हो सकता है जी? बोलना जरा हुण सुनना, ये जेड़ा दफ्तर चला गया है ना तेरा सज्जन, जिन्हों तू सज्जन समझे, ये किसी दफ्तर चला गया, किसी अफसर नाल इदी हेलो हाय अच्छी हो गई है, तो ये तेनों भूल गया हुजूर कितने पहुंचे। सुभान अल्लाह। तवज्जो रखना मेरे यार, तवज्जो। मेरे आका कहाँ पहुंचे? जहाँ किसी नूरी नारी अर्जी खाकी समावी की निगाह नहीं पहुंचती, वहाँ मेरे आका के कदम पहुंचे। तवज्जो, जब पहुंचे ना रब के हुजूर, अल्लाह ने फरमाया महबूब आ गए, ये आ गए महबूब, तोहफा देने लगा हूं सिर्फ तुझे। सुभान अल्लाह। रबीउल अव्वल का पैगाम सुना रहा हूँ, तवज्जो। महबूब तोहफा देने लगा हूँ सिर्फ तुझे, सिर्फ तेरे लिए। अल्लाह सिर्फ मेरे लिए दीजिए। फरमाया महबूब अस्सलामु अलैकुम
صرف تیرے لیے، کا السلام علیکہ تیرے لیے، رحمت صرف تیرے لیے، برکت صرف تیرے لیے۔ حضور خوش نہیں ہوئے، حضور خوش نہیں ہوئے۔ السلام علیکہ بابو صرف تیرے لیے، حضور خوش نہیں، اللہ صرف میرے لیے۔ ہاں محبوب تو کیا چاہتا ہے؟ ہائے ہائے میں کہوں گا نا آپ کو السلام علیکم، جواب ہوگا وعلیکم السلام۔ آپ کہیں السلام علیکم، میں کہوں گا وعلیکم السلام۔ جب اللہ سلام کہے تو کوئی نہیں کہہ سکتا وعلیکم السلام، کیونکہ وہ تو خود سلام ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ سلام کہے تو جواب ہوتا ہے السلام علیہ، ہاں اللہ تیرا سلام مجھ پر ہو، جیسے آمین بمانا آمین، اللہ تیرا سلام مجھ پر، السلام علیہ۔ جواب تو یہ بنتا تھا السلام علیہ، اللہ تو نے سلام بھیجا، ہاں تیرا سلام مجھ پر ہو۔ لیکن سنیے حضور کی محبت دیکھیے، حضور کی طرف دیکھیے، امتیوں حضور کی محبت دیکھیے۔ السلام علیکہ محبوب دے تجھ پر، اللہ صرف مجھ پر، حضور فرماتے اللہ نہیں صرف مجھ پر نہیں، السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ تیرا سلام ہم سب پر۔ میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے اپنے ساتھ نیک لوگوں کو ملایا ہوگا، ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ سعد سعید عبد الرحمن ابو ہریرہ کو ملایا ہوگا۔ آقا فرماتے نہیں، ان کا تذکرہ تو میں نے علیحدہ کر دیا، وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا میں نے اپنے ساتھ اپنی گناہگار امت کو ملایا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ربیع الاول کا پیغام۔ حضور سے آج عہد کیجیے، حضور سے محبت کریں گے۔ بولیے بولیے بولیے، حضور سے محبت، حضور سے محبت۔ لیکن سنو تو صحیح، سنیے۔ سبحان اللہ۔ میں معذرت چاہتا ہوں، وقت میں نے زیادہ لے لیا آپ کا، توجہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور نماز کا حکم دے طریقہ نہ بتائیں؟ سبحان اللہ۔ نوجوانوں مجھے سن رہے ہو؟ لوگ مجھے سن رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ کیسے ہو سکتا ہے حضور روزے کا حکم دیں طریقہ نہ بتائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور حج کا حکم دیں طریقہ نہ سکھائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور محبت کا حکم دیں طریقہ نہ بتائیں؟ کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ حضور محبت کا حکم دیں، ایک ہی تو چیز حضور نے امت سے مانگی ہے، سبحان اللہ۔ ایک ہی چیز تو حضور نے امت سے مانگی ہے، جی حضور نے مانگی۔ حضور فرماتے امتیوں مجھے محبت دو۔ سبحان اللہ۔ کیا دو؟ میں ذمہ داری سے لفظ بول رہا ہوں، مجھے محبت دو۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور طریقہ نہ بتائیں؟ قاضی آپ کے سامنے بول رہا ہے، اور بڑی توجہ سے سنیے گا، بڑی توجہ سے۔ حضور نے طریقہ بھی بتایا ہے، مقدار بھی بتایا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے محبت کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور معیار بھی بتایا ہے، اور مقدار بھی بتائی ہے۔ یا رسول اللہ کتنی محبت کروں آپ سے؟ حضور فرماتے ہیں اپنے والدین سے زیادہ۔ یا رسول اللہ بس کافی ہے؟ فرمایا نہیں، اولاد سے زیادہ۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، مال دولت جائیداد کھیتی باڑی پلازے مارکیٹیں عہدے منصب ان سے زیادہ۔ یا رسول اللہ بس کافی ہے؟ فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ۔ سبحان اللہ۔ اپنی جان سے زیادہ۔ اور دھیان نہ جملہ سننا، یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں، یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں، والدین سے زیادہ برابر نہیں، اولاد سے زیادہ برابر نہیں، مال سے زیادہ برابر نہیں، جان سے
زیادہ برابر نہیں. یا رسول اللہ پھر اتنی محبت میں کر سکوں پھر حضور کا فتویٰ سن لیجیے. میرا فتویٰ نہیں, میرے ابا جی کا نہیں, میرے مرشد کا نہیں, میرے استاد کا نہیں, حضور کا فتویٰ. حضور فرماتے ہیں اگر اتنی محبت نہیں نہ کر سکتا پھر لا یومن, پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے, مومن نہیں ہو سکتا. لاؤ ایک دوسرے کا فتویٰ. میں تو حیران ہونا تے جڑے دوجے تے فتوے لا. آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جس کے سینے میں سب سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہیں, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, نمبردار ہو سکتا ہے, وڈیرا ہو سکتا ہے, چودھری ہو سکتا ہے, بزنس مین ہو سکتا ہے, ڈاکٹر ہو سکتا ہے, پروفیسر ہو سکتا ہے, وکیل ہو سکتا ہے, ایم این اے ہو سکتا ہے, ایم پی اے ہو سکتا ہے, خطیب ہو سکتا ہے, قاری ہو سکتا ہے, قاضی ہو سکتا ہے, مفتی ہو سکتا ہے, علامہ ہو سکتا ہے, فامہ ہو سکتا ہے, مومن نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جملہ آخری, کوشش کر رہا ہوں. توجہ, بات یہ ہے حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ زیادہ محبت کرتا. آپ مجھے سن رہے ہیں؟ سبحان اللہ. میں نے آپ کا وقت ضائع تو نہیں کیا. حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ زیادہ محبت کرتا. توجہ, میں اگر اپنی حالت دیکھوں, آپ کی نہیں کہتا, ناراض ہو جائیں گے, میں اپنی حالت دیکھوں تو اگر والدین کے برابر کہتے نا بڑی بات تھی, اولاد کے برابر کہتے بڑی بات تھی, جان کے برابر فرماتے, لیکن حضور فرماتے ہیں زیادہ کر وجہ. آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میں تیرے لیے نمونہ بن کر آیا. اب اس نمونے کا کیا مطلب, توجہ رکھنا میری جانب. اب اس نمونے کا کیا مطلب, ہم میں سے کسی کا حسن حضور جیسا ہو سکتا ہے, کسی کی زندگی کمالات معجزات کے لحاظ سے حضور جیسی ہو سکتی ہے. نمونے کا کیا مطلب, توجہ. محبت کا حکم کیوں دیا, وجہ. اتنی زیادہ محبت کیوں, وجہ. آگے فرماتے ہیں تیری زندگی میں کبھی غم آئے گا, تیری زندگی میں کبھی خوشی آئے گی, کبھی تو تجارت کرے گا, کبھی تو معیشت سنبھالے گا, کبھی تو معاشرت کرے گا, کبھی تو لین دین کرے گا, کبھی صلح کرے گا, کبھی جنگ کرے گا, کسی سے دوستی کرے گا, کسی سے دشمنی کرے گا, کبھی سربراہ بنایا جائے گا, گھر کا, قوم کا, محلے کا, بستی کا, ملک کا, کبھی کسی کے ہاں کام کرے گا, کبھی تجارت کرے گا. ہر موقع پر ایک طرف ہوگا میرا حکم, سبحان ایک اللہ. طرف ہوگی باپ کی بات, ایک طرف ہوگا میرا حکم, ایک طرف ہوگی بیٹے کی خواہش, ایک طرف ہوگا میرا حکم ہر غمی خوشی میں, ایک طرف ہوگی بیوی کی رائے, ایک طرف ہوگی میری سنت, ایک طرف ہوگی برادری کی رسم, ایک طرف ہوگی میری ادا, ایک طرف ہوگی معاشرے کی بگاڑی ہوئی رواج. اگر محبت کا حکم ہوتا برابر, تو کہتا چاہے حضور کی مانو, چاہے باپ کی مانو, چاہے حضور کی مانو, چاہے بیٹے کی مانو, چاہے حضور کی مانو, چاہے مولوی کی مانو, چاہے حضور کی مانو, چاہے پیر کی مانو, چاہے حضور کی مانو, چاہے قائد کی مانو, چاہے حضور کی مانو, چاہے برادری کی مانو. آقا فرماتے ہیں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا, حکم برابر نہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب بھی کسی موقع پر میرا حکم آ جائے پھر سب کی باتیں جوتے کی نوک پہ رکھ دے, محمد کے دامن سے چل جائے. یہ ہے محبت مصطفیٰ, یہ ہے اطاعت مصطفیٰ, سبحان اللہ. یہ بتانے آیا ہے ربیع الاول. سبحان اللہ. یہ بتانے آج اتنا تو عہد کیجیے, کس کی زندگی میں کبھی غم نہیں آیا, خوشی نہیں آئی, تجارت نہیں کی اس نے, لین دین نہیں کیا. آج اتنا تو عہد کیجیے, ہر موقع پر کسی مستند عالم سے پوچھیں گے حضور کی ادا تو بتا. بولو نا یار. سبحان اللہ. یہ ہے عشق مصطفیٰ.
یہ ہے محبت مصطفیٰ. اور میں نے کہا تو تھا کہ آخری جملہ ہوگا لیکن ایک جملہ اور آ گیا، وہ بس وہ حتمی طور پر آخری ہے. نماز فرض ہے، جن پہ ہے وہ تو سبحان اللہ. نماز کیا ہے؟ روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ، میرا جملہ دھیان سے سننا، زکوٰۃ اس وقت عشاء کی نماز ہم پر فرض ہے. ابھی ایک بندہ اٹھے ہو گئے میں فجر پڑھنے لگا، ہو جائے گی؟ نہیں. قضا کرے تو علیحدہ بات ہے، کہ جو آنے والی ہے وہ پڑھنے لگا، ہو سکے اس کو آنکھ نہ کھلے، ہو جائے گی؟ کیوں؟ وقت نہیں آیا، وقت داخل نہیں ہوا. روزہ فرض ہے لیکن ان دنوں نہیں. آپ کے پاس مال آ گیا بہت سا، کروڑوں روپے آ گئے، زکوٰۃ نہیں. جب تک وہ مال ایک سال آپ کی ملکیت میں نہ رہے. سبحان اللہ. آپ کے پاس اربوں روپے اور آ گئے، اربوں روپے، حج نہیں. جب تک آپ کی زندگی میں سے حج نہیں آئے. ابھی ایک بندہ پہنچ جائے عرفات میں، بنا میں احرام باندھ لے اور کہ میں مناسک حج پورے کرنے آیا ہوں، حج ہو جائے. اب توجہ سے قاضی کا جملہ سننا. نماز فرض ہے وقت آنے کا، اور کسی کے پاس ترازو ہے عشق مصطفیٰ کا تو میرا جملہ تولے. نماز فرض ہے وقت آنے کا، روزہ فرض ہے وقت آنے کا، زکوٰۃ فرض ہے مال اور وقت آنے پر، حج فرض ہے مال اور وقت آنے پر، لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر. سبحان اللہ. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. ڈھیر ساری باتیں میں نے کرنی تھی، یہ جتنے بھی فرمائشیں ہیں یہ انشاءاللہ پھر کبھی سے. اس وقت میں بہت تھوڑے تھک چکا ہوں، میں بھی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. الحمدللہ.